تو بہت سی میری فرینڈس کہتی ہیں کہ اب ہم دعا کرتے ہیں جب میری بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں کہ حضرت مریم کی طرح یہ عفیف ہو، پاک دامن ہو. پاک دامن ہونا فکر میں بھی، سوچ میں بھی، آنکھ میں بھی، حجاب میں بھی، انشاءاللہ جتنا ہمیں پتہ ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں مجھے بھی اپنا لیول بڑھانا ہے. گفتگو کیسے کروں، سوچوں کیسے دوسروں کے بارے میں، بولوں کیسے، ڈریسنگ میری کیسی ہو، ہر چیز، نگاہ میری کیسی ہو، ہر چیز میں جو اسلام نے جو اتنی حسین سی باؤنڈری ہمارے لیے بنائی ہے اس حسن کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ ہم زندگی بسر کریں. لہٰذا ورع، اجتہاد، استداد اور عفہ ہی وہ کوالٹیز ہے جو ہمیں منتظر حقیقی بنا سکتا ہے. بالکل. حیا کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی تو خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور بے شک یہ جو آپ نے خصوصیات بتائی وہ خواتین میں بھی احسن طریقے سے ہونی چاہیے اگر وہ امام کے ہمراہ شمار ہونا چاہتی ہیں. تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آئی جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حیا کے 10 حصے ہوں تو اس میں 9 عورت کے حصے ہیں اور 1 مرد کا ہے. سو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت زیادہ یقیناً بالکل یہ حدیث بہت زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم امام کے اصحاب میں شمار ہونا چاہتی ہیں، صحابیات میں شمار ہونا چاہتی ہیں تو اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا. اور حیا ایک بہت بڑا رینک ہے بالکل اس حوالے سے بھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد باقر کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی تھی جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم لوگوں سے غضبناک ہو جاتا ہے تو وہ اپنی حجت کو ان سے دور لے جاتا ہے. سو خداوند عالم تو بہت رحمان و رحیم ہے، لیکن ایسا کیا اعمال ہیں ہمارے جن سے خداوند عالم ناراض ہوا، شدید ناراض ہوا؟ یقیناً انشاءاللہ ہم تو نہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ائمہ کی جان بھی لینے کی کوشش کی اور اس طرح کے تمام افعال میں وہ بزی رہے اور ان کی راہ ہدایت سے تمام لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی. تو خداوند عالم نے ہمارے امام کو ہم سے جو دور کیا ہوا ہے اور اس وقت ہم انتظار کی کیفیت میں اور قرب کی کیفیت میں ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ خداوند عالم کیوں غضبناک ہے؟ صحیح. ہم نے اس موضوع پر پہلے بھی گفتگو کی ہے کہ کیوں اللہ نے اپنے غضب کا ایک لحاظ سے کہہ سکے اظہار جو ہے وہ غیبت کی شکل میں کیا اور امام پردہ غیبت میں چلے گئے. دیکھیے بہت سی وجوہات ہیں. جب آپ بہت ڈیٹیل میں کتابیں پڑھو تو صرف یہ نہیں ہے، بہت سے منتظر کہتے ہیں کہ ہماری کیا غلطی، ہم تو اس زمانے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور ہم دل و جان سے چاہتے ہیں اور وہ شاید سچے بھی ہوں اپنے دعویٰ میں، ان کی کیا غلطی، انہیں کیوں سزا مل رہی ہے. گناہ شاید اس زمانے کے لوگوں نے کی ہو جو 255 میں جب امام کی ولادت ہوئی، اس زمانے اس دور کے جو حکمران تھے ان کی سزا ہوگی. تو ہم جو جواب اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے علل، بہت سی وجوہات تھی، ایک وجہ صرف نہیں ہے. اور اس پر ہم نے پہلے بھی کافی گفتگو کی. آئی تھنک یہ لوگ بھی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، آپ ادھر بھی جائیں ذرا. کیسے؟ بالکل. اگر آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں خانم سے تو پلیز کر سکتے ہیں. آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور یقیناً ہمارے لیے تو سب سے زیادہ اہمیت کا پہلو رکھتا ہے کیونکہ ہم اس دور میں ایگزسٹ کر رہے ہیں جو کہ دور منتظرین امام علیہ السلام کا دور ہے. سو اس حوالے سے اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں. خانم، ابھی آپ نے بیان کیا کہ ہمیں اپنے اندر حیا اور عفت پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہیں وہ صحیح منتظرین بن سکے اور امام کے اصحاب میں شامل ہو سکیں. کیا امام کے اصحاب میں، اصحاب باوفا میں جو کہ 313 ہے، ان میں کیا خواتین کی تعداد بھی موجود ہے یا صرف یہ مردوں تک محدود ہے؟ جی بہت عمدہ سوال. اگر آپ تاریخ پڑھیں، جتنا ہم تک جو مطالب پہنچے اس میں یوں لکھا ہے کہ امام کے کچھ خاص وزیر ہیں یا خاص الخواص اصحاب ہیں جن کی تعداد 313 ہم نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ جب امام ظہور فرمائیں گے، قیام فرمائیں گے، اس وقت ایک روایت کے مطابق 400 خواتین امام کے ہمراہ ہوں گی اور پھر جو 313 ہیں ان میں سے 50 خواتین ہوں گی جو بالکل میں نے بتایا شاید سب سے زیادہ امام کے قریب اور سب سے عظیم پوسٹ جن کی ہوگی. اور اس کے بعد ناصرین کی تعداد جو بتائی جاتی ہے اس میں 7000 خواتین ہوں گی اور رجعت کرنے والے میں 13 خواتین ہوں گی. تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک تو قیام کے وقت کیا تعداد ہوگی خواتین کی، اور پھر جو خاص الخواص ہیں، جو وزراء ہیں 313 ان میں کتنی خواتین ہیں،
اور پھر ناصرین میں کتنی ہیں, اور پھر رجعت کرنے والوں میں. ادروائز لشکر تو بہت عظیم ہوگا, وہ تو ملینز میں جتنے بھی لوگ, جتنی آبادی اربوں کی, ان میں سے کافی لوگوں کو یہ, کیونکہ جب قیام ہو چکا ہوگا, جب امام اپنے مشن کا اظہار کریں گے, پیغام دیں گے, تو بہت سے لوگ آپ کو لبیک کہیں گے, کیونکہ وہ طاقت دیکھ کر اور ایمان لے آئیں گے. لیکن یہ ان کا ذکر ہے, قیام 313, ناصرین اور رجعت, جو خاص لوگ ہیں, صحیح نا, اور ایک جو سابقون میں سے جو سب سے پہلے, اور اس کے بعد جب بات پھیلے گی تو پھر لوگ جوغ تر جوغ جو ہے امام کے گروہ میں شامل ہوں گے. اس گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. اس وقت ہوا ہے بریک کا, اس پر ہمیں جانا پڑے گا. جی ویس, اس وقت ہوا ہے بریک کا. فکر نوجوان میں ہمارے ساتھ شامل رہیے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویئرز. منتظرین امام علیہ السلام کے خصوصیات اور ان کی سیرت کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. جی خواہر سبیکہ, آپ کوئی کوشچن کرنا چاہ رہی تھی؟ خانہ, آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے بریک سے پہلے آپ نے بیان کیا کہ ہمیں امام کی غیبت کے اثر میں ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے لیے جد و جہد کریں اور اپنا حجاب بہتر کریں, تو اس ضمن میں ہماری اور کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی, جیسے بتایا کہ سب سے اہم جب جو کوالٹی صبر کی بتائی, تو صبر میں یہ آ جاتا ہے کہ ایک جو بہت ہی اہم معنی صبر کا, جس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی نظر میں تمام مخلوق الہی جو ہے وہ ہیچ ہو, اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو, آپ صرف اور صرف خالق کے لیے کام کریں. یعنی صابر انسان بہت غنی اور رچ ہو جاتا ہے, بے نیاز ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوتا, صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے صبر کی ایک بہت ہی عظیم صبر کا درجہ ہے, جو کہ معصومین علیہ السلام بطور اکمل اس درجے پر فائز ہیں کہ کل شیء ظل عندہ, کہ ان کے نزدیک ہر چیز ذلیل ہے. نہ جہنم کے خوف سے وہ کوئی عبادت کرتے, نہ جنت کی تمام میں, یعنی ان کی نظر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ صابرین کا درجہ. اچھا, پھر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے یأتی علی الناس زمان, ایک زمانہ آنے والا ہے, الصابر علی دینہ لہ اجر 50 منکم, کہ دین پر صابر منتظر کی کیفیت یہ ہے, فضیلت یہ ہے کہ 50 صحابی ایک طرف اور ایک منتظر ایک طرف, یعنی 50 صحابی سے زیادہ اجر ہے ایک صابر منتظر کا. اس لیے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی صبر کو بہت زیادہ اہمیت دی, فوکس کیا. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتظروں کی جو سب سے اہم صفت جس کو چنا اور جس ٹائٹل سے یاد کیا, وہ صابر کا ہے. یعنی ہمیں صابر کہا اگر ہم صابر حقیقی ہیں. لہٰذا جب اصحاب نے یہ سنا تو اصحاب نے باقاعدہ سوال کیا کہ ہم جو کہ شہدائے بدر و احد ہم میں سے ہے, اصحاب رسول میں سے لوگ تھے, یا قیام کربلا میں شہدائے عاشور